آج خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا. ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی. افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے. تحریک انصاف کا حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے جوڈیشل کمیشن نہ بننے کی صورت میں مذاکرات ختم کرنے کی ہدایت کی. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے پہلے بھی حکومت کو 7 دن کا وقت دیا تھا لیکن حکومت نے جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا. ہماری خواہش تھی مذاکرات ہوں اور آگے چلیں، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی ٹھنڈک اتنی زیادہ ہے کہ اس سے برف پگھل نہیں رہی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تحت اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے. ہمیں کسی بیرونی مدد کا انتظار نہیں. ادھر تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور دیگر کی شرکت. سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور. جو کہ اس وقت تک نہیں ہوا تو وہ 12 بجے کے بعد سے یا کل سے بلکہ ابھی سے مذاکرات کے سلسلے کو ختم کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہ بات اپنے لیڈر جو اڈیالہ جیل کے اندر بند ہیں ان کے ایما پہ یا ان کے حکم پہ یہ کر رہے ہیں. مذاکرات کا یہ عمل ان کی پیش رفت پہ شروع ہوا تھا. 5 دسمبر کو ایک کمیٹی انہوں نے قائم کی تھی. آج جو انہوں نے کہا ہے وہ میرے لیے بڑا افسوسناک ہے. وہ جس بےتابی سے آئے تھے اسی بےتابی سے جا رہے ہیں واپس. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ابھی نہ جائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں. ہم تو 28 دن کی تاریخ دے چکے ہیں اسپیکر صاحب کو. مذاکرات ختم کرنا افسوسناک، پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی کرے. پی ٹی آئی کے مطالبات پر سنجیدگی سے مشاورت جاری ہے. جوڈیشل کمیشن سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں اپوزیشن نے تحریر مطالبات دینے میں 42 دن لگائے. یہ لوگ جس بےتابی سے مذاکرات کے لیے آئے اسی طرح واپس چلے گئے. ہم جواب کے لیے 28 جنوری کی تاریخ اسپیکر کو دے چکے ہیں. ہماری کمیٹی آج بھی قائم ہے. یہ مذاکرات ختم کرنے میں پہلے ہمارا جواب تو لے لیتے. ہم نے کب کہا کہ جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا. پی ٹی آئی مذاکرات ختم کرنا چاہتی ہے تو لکھ کر دے. حالانکہ اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں ہے. یہ لوگ باہر پھر رہے ہیں یا اندر جو شور مچاتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا ایکسکیوز بنا کے انہوں نے مذاکرات کا خاتمہ کیا ہے. یہ ایکسکیوز ہی جو ہے اس کے بیسس ہی کوئی نہیں ہے. علی امین گنڈا پور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ گمراہ ہو گئے. یعنی انہوں نے اعتراف جرم جو ہے وہ کیا ہے لیکن اس کو گمراہی پہ ڈال دیا. کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یہ مجھے کوئی بتائے. مذاکرات سے انکار کی کوئی بنیاد نہیں. یہ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں؟ مذاکرات کرنے والوں کو پتا تھا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر سے مخلص نہیں. جنہیں سزائیں ہوئیں انہوں نے اعتراف جرم کیا. علی امین گنڈا پور نے اعتراف کیا. ان کے لوگ گمراہ ہوئے. ٹرمپ کارڈ کا انتظار کرنے والے پلے کارڈ لے کر پھرتے ہیں. رہیں گے پی ٹی آئی والے بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ہونے سے خوش ہیں. سینیٹر فیصل واوڈا کا کہنا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کا مذاکرات میں ہدف ایک تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھا جائے. اب یہ حکومت کو چلنے دیں گے. پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کی سرکار کی ضمانتی ہے. یہ ساری ترامیم میں ان کے ساتھ رہے. ان میں سے کوئی جیل میں نہیں گیا. سارے مزے پی ٹی آئی والوں کے لیے اور مشکلات بانی پی ٹی آئی کے لیے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان کے ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے. پی ٹی آئی رہنما اور ان کے بانی کو وارداتوں کا حساب دینا ہوگا. 9 مئی کو جی ایچ کیو پر حملہ ہوتا ہے. شہداء کے مجسمے گرائے جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ گرفتار ہوئے تو یہ سب کرنا ہے. تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر پورے ملک کو آگ لگا دی. جب جیل میں سزا ہوئی تو بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک شخص بھی باہر نہیں نکلا. اگر وہ بے گناہ ہے تو عدالتیں انہیں آزاد کریں.
قومی اسمبلی نے پی کا ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دے دی، اپوزیشن اور صحافیوں کا احتجاج، ایوان سے واک آؤٹ، جے یو آئی کی بھی بل کی مخالفت۔ بل کے تحت جھوٹی خبر پھیلانے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری ایتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے رجسٹریشن اور رجسٹریشن کی منسوخی، معیارات کے تعین کی مجاز ہوگی۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی سہولت کاری کے ساتھ صارفین کے تحفظ اور حقوق کو یقینی بنائے گی۔ سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کا متاثرہ فرد 24 گھنٹے میں ایتھارٹی کو درخواست دینے کا پابند ہوگا۔ وفاقی حکومت سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبونل قائم کرے گی۔ ٹریبونل کا چیئرمین ہائی کورٹ کا سابق جج ہوگا۔ صحافی، سافٹ ویئر انجینئر اور ٹریبونل کا حصہ ہوں گے۔ صحافی تنظیموں کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پی کا ایکٹ میں ترمیم کا بل مسترد کر الیکٹرانک دیا۔ میڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کوئی شخص کسی کو واجب القتل قرار دے کہ یہ واجب القتل ہے، جس طرح شخص نے کہا کہ قاضی فائزی صاحب کو جو سر کاٹ کے لائے گا میں اتنے کروڑ پہ اس کو دوں گا، کسی کے بچے کی کوئی تصویر لگائے، انویژن آف پریویسی کرے، جو مرضی کرے، کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف یہ لاء بنائے؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ مزید سختی ہوگی؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ پرنٹ میڈیا پر مزید سختی ہوگی؟ ڈیجیٹل میڈیا پر جھوٹ اور پروپیگنڈے کے کوئی جواب دہی نہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا پر صحافت کے نام پر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تھرڈ کہتے ہیں کہ پی کا ترمیمی ایکٹ صحافیوں کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے۔ قانون سازی سے ورکنگ جرنلسٹ کو تحفظ ملے گا۔ پی کا ترمیمی ایکٹ کا دائرہ کار ڈیجیٹل میڈیا تک محدود ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا متاثر نہیں ہوگا۔ ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ سوشل میڈیا سے لاکھوں کمانے والے ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ سب سے پہلے آپ کو بات کرنے کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں اپوزیشن کی پی کا ترمیمی بل کی مخالفت، اجلاس سے واک آؤٹ۔ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی سرتاج گل نے کہا کہ بل کو لانے کا مقصد سوشل میڈیا کا گلا دبانا ہے۔ کالے قوانین کے لیے ہی اتنی جلد بازی کی جاتی ہے۔ پی کا ترمیمی بل میں سزائیں بہت سخت رکھی گئی ہیں۔ پی کا ترمیمی بل کی زد میں بہت لوگ آئیں گے۔ حنیف عباسی نے کہا سوشل میڈیا کو بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کی ماں و بہنوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ مریم نواز کی فیک ویڈیوز بنا کر پروپیگنڈا کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ ہمارے یہاں صحافی کی تعریف ہی موجود نہیں۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا پی کا ترمیمی بل عجلت میں پاس کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والا ملک دشمن مخصوص ٹولہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے عناصر کو پاکستان کا معاشی استحکام اور ترقی ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد میں ملاقات میں گفتگو، کہا ملک میں مہنگائی اور شرح سود میں خاطر خواہ کمی کا صحرا معاشی ٹیم کی محنت کو جاتا ہے۔ برآمدات میں اضافہ، صنعتی اور زرعی شعبے کی ترقی حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں کی بدولت حاصل ہو رہی ہے۔ ایف بی آر کے مکمل ڈیجیٹلائزیشن پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اڑان پاکستان مقامی طور پر تیار کردہ ملکی ترقی کا منصوبہ ہے جس کو تمام سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے۔ سی پیک کے منصوبوں کو جلد تکمیل کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ افواج پاکستان سمیت پوری قوم